وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا کرم اور ذات عالی کا بہت بڑا انعام و احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں باران رحمت، رمضان جیسا مقدس مہینہ، رمضان جیسا بابرکت مہینہ، رمضان جیسا بافضیلت مہینہ، رمضان جیسا برحمت مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ کا بے عین کرم ہوا میرے بھائی. جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اور رمضان کے مہینے کی قدر کر لیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بخشایا ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے دلارے، سرور کونین، سرکار بطحہ، رسول امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے اپنی کمر کو باندھ لیا کرتے تھے، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور عبادات میں اضافہ کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لی فی رجب و شعبان، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے جب رجب کا چاند دکھتا تھا: اے میرے اللہ، میرے رجب میں، شعبان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. کتنا مقدس مہینہ ہوگا، کتنا بابرکت مہینہ ہوگا. رمضان کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الرجب شہری و شعبان شہر اللہ، الرجب شہری و شعبان شہر اللہ ورمضان شہر امتی. کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان کا مقدس مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے پچھلے جمعوں میں بیانات میں سنا ہو اور فضائل میں آپ سنتے رہتے ہو. ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے، مختصر 2 منٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا جو ہی چاند دکھتا ہے، اللہ رب العزت جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، نیکیوں کے بہاؤ کو بڑھا دیتے ہیں. میرے بھائی، رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سحری کا کھانا بھی ثواب، افطاری کا کرنا بھی ثواب.
شہری کا کھانا بھی ثواب، افطاری کا کرنا بھی ثواب۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں دیتے ہیں، بلکہ لکھا 700 نیکیاں دیتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بندہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو فرض کا ثواب دیتے ہیں، بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 70 گنا ثواب دیتے ہیں۔ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے بھائی، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا سیزن کہا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کرے، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی رمضان کی بہت قیمتی ہے میرے بھائی، اس کی قدر کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارا نوجوان ہٹا کٹا صحت مند ہونے کے باوجود، ہمارے مسلمان سفید ریش ہونے کے باوجود، سر پہ ٹوپی ہونے کے باوجود، کھلے عام جب رمضان کے مقدس مہینے میں چوراستوں پہ، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، زردے کھاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کون سا بہانہ ہمارے پاس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ نے روزے رکھ کے جنگ کی، جنگ بدر میں صحابہ نے روزے کی حالت میں جنگ لڑی تھی، سامنے ہزاروں کے لشکر تھے، صحابہ کی 313 کا لشکر تھا، لیکن نبی نے کہا صحابہ سفر میں آپ جا رہے ہو، جنگ میں آپ جا رہے ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، روزہ قضا کر سکتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے نبی، ہم چاہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں شہید ہو جائیں۔ کتنی بڑی چیز ہے روزہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اتنی بڑی عظیم چیز ہے روزہ میرے بھائی۔ آج مسلمان معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی قضا میں وہ ساری زندگی روزے رکھے، سالوں روزے رکھے، اس روزے کا ادا نہیں کر سکتا اور اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا قیمتی روزہ میرے بھائی، قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں۔ باران رحمت نازل ہے، رمضان کا چاند دکھنے کے بعد میں باری تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو ہم سے مانگے، ہے کوئی معافی چاہنے والا ہم سے معافی ہم سے معاف کر دے، ہے کوئی رزق کو چاہنے والا ہم سے رزق عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں، مسلمان کو چاہیے، باتیں بہت ساری ذہن میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن بیچ میں باتیں آ رہی کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کوئی کام گناہ کا نہ کریں، کوئی کام گناہ کا نہ کریں۔ ہمارا نوجوان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں ٹائم پاس کرنے کے لیے، دن پاس کرنے کے لیے مسلمان دن بھر فون دیکھتا ہے، دن بھر موبائل دیکھتا ہے۔ ہاں مان لیا کہ بندہ جو ہے موبائل میں تقاریر سنتا ہے، جو ہے بیانات سنتا ہے، نظمیں سنتا ہے، نعتیں سنتا ہے، لیکن نعت سنتے سنتے یوٹیوب پہ بیچ میں ایڈورٹائز میں کچھ گانے بھی آ جایا کرتے ہیں، کچھ ٹیون بھی آ جایا کرتی ہے، ان کا سننا حرام ہے، حرام ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر موبائل کو بند کر کے رکھ دے، موبائل کو بند کر کے رکھ دے، قرآن سے لگاؤ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کو راضی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قضا نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے مہینے کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرے مسلمان۔ دوسری بات، روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ابھی، لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ خالص بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، خالص پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ۔ روزے کے عالم میں مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنے بدن کے تمام اعضاؤں کو گناہوں سے بچائے، کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جو گناہ کا کام ہو، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کو صحیح طریقے سے رکھیں، روزے کا منشا کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھیں۔
آج مسلمان نے خالص سحری کر لینا، افطار کر لے، روزے کو سمجھا ہے، پورا دن خالی۔ بہت سے تو روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی قضا، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب میں آ جاتے۔ رمضان نماز کا چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان کا نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ ہم سے، کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ روزوں کو صحیح طریقے سے رکھے، روزوں کا اہتمام کرے، روزوں کی پابندی کرے، بنا کسی شرعی عذر کے روزوں کو مت چھوڑا کرے بھائی۔ اگر شرعی عذر سے مسلمان روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے، مانا تو اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ مریض ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، اس کو چاہیے کم سے کم روزے داروں کا خیال رکھیں، مذہب اسلام کی پاسداری کریں، کھلے عام چوراستوں پہ جا کے چائے نہ پئیں، کھلے عام جا کے بیڑی سگریٹ نہ پئیں۔ پچھلے سال میں بیداسر گیا تھا، رمضان کے مقدس مہینے میں بیداسر میں ہم لوگ ایک جگہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، ہماری مجلس تھی، علماء کا بھی جمع تھا۔ صبح ہم سحری کو اٹھے ہیں، ایک گھر میں سحری کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک مسجد کی چوکھٹ پہ نوجوان بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے سحری کے وقت میں۔ تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ مولانا یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں؟ کسی مسلم بچے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں ان سے مل لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ کہا مل لو۔ میں نے کہا بیٹے السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ ایک نے بتایا عبد الرحمان، ایک نے بتایا عبد اللطیف۔ میں نے کہا آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ وہ کہتے صاحب روزہ ہم سے نہیں رہتا ہے، ہم سے روزہ نہیں رہتا۔ پوری رات جاگ لی، آنکھوں میں نیند نہیں لی، پوری رات موبائل دیکھتے دیکھتے گزار لی، اور سحری کے وقت میں بھی گانے بج رہے ہیں، موبائل دیکھ رہا ہے اور سحری نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو رہا ہے میرے بھائی، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اعمال صالحہ کو کریں، رب کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ آج ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے کہ مسلمان نے کھلے عام دین کو مذاق بنا لیا، کھلے عام دین کو مذاق بنا لیا۔ ارے روزہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ صبح سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد میں افطار کی دسترخوان پہ جاتا ہے، ایک لقمہ کھانا منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا روزہ ہے، اہتمام کریں۔ جنہوں نے رکھے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، رکھے ان کا بھی رمضان جا رہا ہے، آج آدھا رمضان گزر گیا، نہیں رکھے ان کا بھی رمضان چلا گیا۔ میرے بھائی بہت سے جوان کہا کرتے ہیں مولوی صاحب اگلے رمضان سے روزے رکھیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کون کتنا زندہ رہ پائے گا، کسی کو کچھ پتا نہیں موت کب آ جائے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو، ہر ایک نفس کو، زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا، موت کب آ جائے، صبح آئے، شام آئے، دن آئے، رات آئے، بڑھاپے میں، جوانی میں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کتنی ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتے دار، ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے، ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، ایک لفظ اللہ کہنے کی محتاج ہو گئے۔ کیا پتہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو بھائی، قدر کریں، قدر کریں، کہو انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سارا مجمع روزے رکھتا ہے، لیکن ہمارے دوست، یہ مجمع جو روزہ رکھ کے مسجد میں آیا ہے، مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہمارے بچے، نوجوان بچے ہٹے کٹے صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو روزوں کی ترغیب دلائیں، ان سے روزے رکھوائیں۔ اگر کسی بھائی کا بھائی روزہ نہیں رکھتا ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے اس کو روزے کی فکر دلائیں، اس کو روزے کی ترغیب دلائیں۔ خیر بہرحال روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوسری بڑی بات جو تراویح کی نماز اس میں ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی ہمیں آج بات نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات جو رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارا مسلمان ایک عمل کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، اس کا رمضان سے کوئی واسطہ تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے رمضان پہ، وہ مسلمان پہ جو فرض ہوتی ہے وہ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمان ادا کرتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ نصاب، صاحب نصاب ہونے کے بعد میں 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو سال میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں ادا کرتا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ 2 منٹ اس پہ آپ بات کریں گے، بات وقت ہوا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے، زکوٰۃ کن پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اور کن کو نہیں دینی چاہیے، انشاءاللہ اس پہ ہم اور آپ بات کریں گے۔ زکوٰۃ گولڈ، سونا، چاندی، مال تجارت،
یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم اگر کسی انسان کے پاس میں ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے باقدر رقم یا مال تجارت اگر آدمی کے پاس پہ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب فرض ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں سونا چاندی ایک بھاؤ تھا، اس لیے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی قیمت ایک ہوا کرتی تھی، اس لیے بتایا گیا اس زمانے میں سونے اور چاندی میں رات دن کا فرق ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس میں 1 تولہ سونا بھی ہے نا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ بن جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی کم ہے، پیسہ بھی کم ہے، مال بھی کم ہے، اب مسلمان کو چاہیے کہ چاروں چیزوں کو ملائے، سونا بھی لے لو، چاندی بھی لے لو، مال بھی لے لو، پیسہ بھی لے لو، سب کو ملانے کے بعد میں اگر ہمارے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ ہو جاتا ہے، سب کی رقم، سب کی قیمت، تو ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرنا۔ مسلمان کیا کہتا ہے میرا سونا تو 6 تولہ ہی ہے، میری چاندی 20 تولہ ہی ہے، زکوٰۃ مجھ پہ ہے ہی نہیں۔ ارے زکوٰۃ ہے، مال تجارت جو دکان میں پرچون کا سامان بھر رکھا ہے یا اور کوئی سامان موبائل بھر رکھے ہیں، دوائیاں بھر رکھی ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے جو مال بیچنے کے لیے آدمی نے خرید رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، نیت یہ کہ پلاٹ کو میں بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم پلاٹ خرید لیا، نیت بیچنے کی نہیں ہے، پھر بیچ لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر خریدتے وقت میں اس کی نیت یہ ہے کہ پلاٹ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ پلاٹ کو بیچوں گا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا اہتمام کریں، مالوں کا حساب نکال لگا کے زکوٰۃ دیا کریں، زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ میں نکالیں۔ دیکھو زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے۔ کل میں ایک واقعہ سن رہا تھا، ایک باپ تھا، بڑا جو ہے وہ مفلس قسم کا انسان تھا، بیٹوں پہ خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اولاد کو پیسے نہیں دیا کرتا تھا، بڑا کروڑپتی آدمی تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا یہ باپ زندگی میں ہمارے اوپر خرچ تو نہیں کرتا تھا، اس کو پیسوں سے بڑی محبت تھی، چلو ایسا کرتے ہیں پیسے اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ بیٹوں نے ان کے ساتھ قبر میں ایک پوتلی میں رقم ڈال کے سکے جو تھے اشرفیہ ساتھ میں ڈال دی۔ اب وہ ساتھ میں ڈال دیا، قبر پیک کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ ابا تو مر گئے، ابا تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب پیسے قبر میں پڑے کیا کام آئیں گے، صرف پیسے نکال کے ہم لوگ اس کو استعمال تو کر لیتے ہیں۔ بچے نے جا کے قبر کھودی اور قبر کھولنے کے بعد میں، قبر کھودنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ سارے سکے پیسوں کے باپ کے میت پہ چپکے ہوئے ہیں بدن سے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس نے سوچا کہ میں سکوں کو ہٹاؤں۔ ایک سکے کو ہٹانے کے لیے اس نے اپنی 2 انگلیاں لگائی لینے کے لیے، اس کی انگلیاں ایسی جل گئی کہ اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پایا، باہر نکلا، بھاگا گھر آیا، پانی سے دھویا، ٹیوب لگایا، کولگیٹ لگایا، لیکن اس کے اندر کبھی تو وہ پھول جاتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جلن اس کی ختم نہیں ہوتی۔ 2-3 دن کے بعد ایک بزرگ کے پاس گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، اور جا کے کہا کہ حضرت میرے انگلیوں میں کچھ بیماری آ گئی ہے، میری انگلیاں جو ہے بار بار سوج جاتی ہے، پھول جاتی ہے، پھونسی ہو جاتی ہے، آپ دعا کر دیجئے، آپ دم کر دیجئے کہ میری انگلیاں صحیح ہو جائیں۔ حضرت نے دم کیا، کہا کہ بیٹے کچھ آرام ہوا؟ کہ حضرت ابھی تو کوئی آرام نہیں ہوا۔ پھر دم کیا، بیٹے کچھ آرام ہوا؟ ابھی تو نہیں آرام ہوا۔ 3 مرتبہ دم کیا، دم کرنے کے بعد میں کہا بیٹے اب تو کچھ آرام ہوا؟ کہا کہ حضرت کچھ بھی آرام نہیں ہوا۔ حضرت نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ دنیا کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، یہ جہنم کی آگ کی تپش ہے، وہ اس سے کیا ہے ختم ہونے والی نہیں۔ اندازہ لگائیں۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ بیٹے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اور جو آنکھوں آپ کے آنسو سے گرے، جو آنسو آپ کی آنکھوں سے گرے ان آنسو کو انگلیوں پہ لپیٹ مل دینا، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں سے یہ ہاتھ انگلیاں صحیح ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایسا کیا، اس کی انگلیاں صحیح ہو گئی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ خود کہتے ہیں اگر مسلمان مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، مسلمان کو ان کے مال سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا، میدان محشر میں داغا جائے گا، یہ مال ان کے لیے آگ بن کے آئے گا، یہ ان کے زیور بچھو بن کے آئیں گے، یہ ان کے زیور سانپ بن کے آئیں گے۔ میرے بھائی بڑی وعیدیں ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی بڑی وعیدیں ہیں، زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالنے کا اہتمام کرے۔ خیر وقت بہت کم ہے، بات تفصیل میں نہ جاتے ہوئے زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ اب یہ جو میں نے نصاب بتایا
52 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, रकम या माल तिजारत, इतना होने के बाद में अगर आदमी पे इतना कर्जा इतना है तो उस पर ज़कात नहीं है। कर्जे वाला लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये चारों मिला के साहिब निसाब बन जाता है और कर्जा नहीं है तो उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। खैर यार, अब ज़कात किनको देनी चाहिए? सबसे पहला हक ज़कात का जो है पड़ोसियों का, करीबी रिश्तेदारों का है, गरीब गुरबा का है। अब गरीब गुरबा कौन से पड़ोसी को ज़कात दिया जाता है? आज हम लोगों ने एक माहौल बना रखा है, तो उसका बाप फला साल को इंतकाल कर गए, बच्चे बेचारे यतीम, उनको ज़कात दे देते हैं, वो बेचारा गरीब उसको ज़कात दे देते हैं। मेरे भाई, अगर वो उस घर में 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम है, 52.5 तोला चांदी है, या 52.5 तोला चांदी, माल और सोना और पैसा मिला के वो साहिब निसाब बन जाता है, उसको ज़कात नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, उसके पास माल है और माल होने के बावजूद उस पर कर्जा है तो उसको ज़कात दे सकते हो। अगर उसके पास माल है, और यूं भी बताया, अगर उसके घर में ज़रूरियात से ज़्यादा कोई सामान पड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं करता, कितना भी गरीब यूज़ नहीं करता है, वो साहिब निसाब है, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तहकीक करके ज़कात दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहकीक करके ज़कात दें। पहले तहकीक करे, पूछे कि ज़कात जिसको मैं दे रहा हूँ ज़कात का मुस्तहिक भी है कि नहीं, हकदार भी है कि नहीं, ज़कात तहकीक करके दें। हाँ, गरीब गुरबा का पहला हक है, उनको पहले दिया जाए। लेकिन अगर साहिब निसाब है उनको ज़कात नहीं दी जाती, आप उनको इमदाद से उनको मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई तरफ से जो गरीबों की मदद करता है वहाँ आप ज़कात दे सकते हो। कोई अस्सलाम अस्पताल बना हुआ है मुसलमानों का, जो गरीबों के इलाज के लिए पैसा इस्तेमाल करता है, गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है, आप वहाँ ज़कात का पैसा जमा कर सकते हो अगर आपको इत्मीनान है। और आखिरी मरहला, ज़कात का सही मसरफ इस दौर में जो ख़ास तौर से हमारे लिए वो है मदारिस, दीनी मदारिस में ज़कात देने का दोहरा सवाब, दीन की खिदमत, दीन की मदद, मज़हब इस्लाम की मदद और हमारी ज़कात अदा हो जाना, दोहरा सवाब मिलता है। तो अच्छा, दीनी मदारिस में भी किन में ज़कात दी जाती? मेरे भाई, मसाइल हैं, मसाइल को सोचना, मसाइल को समझना, तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मुसलमान आंखें बंद करके अटकल से ज़कात निकालता है, ऐसे ज़कात अदा नहीं होती है। तहकीक करो, हिसाब करके पूरा ज़कात निकालो और सामने वाले को तहकीक करके ज़कात दो। जिन मदारिस में खाना खाने वाले बच्चे नहीं हैं, जिन मदारिस में ज़कात का मसरफ सही नहीं है, जैसे मकतब चलता है वहाँ हम ज़कात नहीं दे सकते, जैसे मस्जिद है, मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते। बहुत से हमारे मुसलमान ऐसे होते हैं बेचारों को मालूम ही नहीं। समझाया करें, जो फहीम लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने घर वालों में, महल्ले वालों में, दोस्त अहबाब में, पड़ोसियों में इस बात को चलाया करें कि ज़कात तहकीक करके दिया करें। वक्त हुआ चाहता है, इसलिए मैं बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि दीनी मदारिस का खास तौर से ख्याल रखें और अपने कुर्बो जवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है उसका पहले हक है, उसको पहले ज़कात दी जाए, उसकी ज़कात से पहले उसकी इमदाद की जाए, मदद की जाए, और उसके बाद दीनी मदारिस को मदारिस हम ही ख्याल रखेंगे। कौन रखेगा भाई? ये मदारिस दीनी किले हैं, मदारिस मज़हब इस्लाम में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। जहाँ कहीं मदरसा कायम हो, अगर सही मदरसा चलता है, हमारा फर्ज बनता है हम हस्ब इस्तिताअत उन्हें ज़कात से इमदाद करें। अल्लाह अमल की तौफीक दी। आखिरी बात, इमाम साहब ने कहा भी था, उसे सदका फितर की बात भी कर लेंगे। सदका फितर का मसला भी बड़ा है, बता दूं मैं आपको। बहुत से लोग फोन करते हैं कि मौलवी साहब बकरी का फितरा कितना है, मौलवी साहब गाय का फितरा कितना है, मौलवी साहब बकरों का फितरा कितना, मुझे पता ही नहीं। अरे फितरा इंसान पे है, जानवरों पे नहीं है। ये बात मैंने पहले भी आपके यहाँ पे कही है रमजान में, हकीकत की बात कह रहा हूँ। कल मेरे पास में फोन आया भालेरी गाँव से कि मौलवी साहब हमारे पास में बकरियां हैं, रेवड़ है, उनका फितरा कितना होता है। अल्लाह अकबर, लोगों को पता ही नहीं, इतनी दीन से दूरी, इतनी दूरी दीन से। मेरे भाई, फितरा है ना, जो इंसान है, जीरू है इंसान, आज पैदा हुआ, ईद से एक दिन पहले पैदा हो गया, उसमें भी फितरा है। छोटा बड़ा सब पे फितरा है। छोटे नाबालिग बच्चों का फितरा बाप के जिम्मे है और बालिग का फितरा खुद के जिम्मे है, वो फितरा निकाले। अब रही बात है कि फितरा कितना निकाले, फितरा कैसे निकाले। फितरा वाजिब है, सदकाए फितर वाजिब है, उसका अदा करना वाजिब है, अदा करना चाहिए। मुसलमान इसमें ढील करता है, सुस्ती करता है, काहिली करता है। और सदकाए फितर कितना देना चाहिए? 1 किलो 633 ग्राम गेहूं, ये कम से कम फितरे की भी मिकदार है।
عام لوگوں کے لیے، غریب غربا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نصاب بتایا گیا اس لیے کہ اس وقت میں گیہوں، کھجور، کشمش، یہ ساری چیزوں کی قیمت ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں گیہوں تو بہت سستے مل جاتا ہے، کھجور، کشمش وغیرہ بہت مہنگی ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، تو ہم لوگ گیہوں نواز رکھا ہے تو ہم لوگ گیہوں سے نہ دیں، کشمش سے صدقہ فطر نکالیں، ہم لوگ جو ہے کھجور سے صدقہ فطر نکالیں، 3.5 کلو کی قیمت کر کے پیسہ دیا کریں میرے بھائی، کافی پیسہ لگتا ہے، غریب کا فائدہ ہو جائے گا، غریب کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں عام آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ گیہوں سے فطرہ دے، مالدار بھی گیہوں سے فطرہ دے گا، فطرہ ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، فطرہ آپ کا ادا ہو جائے گا، واجب آپ کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مالدار کو چاہیے کہ مالدار جو ہے کھجور کشمش کے ذریعے جو ہے فطرہ نکالے۔ وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے، کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات میں آپ سے ایک اور کہتا ہوں، ایک اور کہہ دیتا ہوں میرے بھائی، میں نے کئی مرتبہ آپ سے آپ باتیں کی، بیان کی ہے۔ یہ نماز کی میں نے پتہ ہے کہ 6 قسمیں، اصلی، فصلی، نقلی، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ یہ فصلی نماز میں ہماری مسجدیں کھچاکھچ بھری رہتی ہے نا، اسی طریقے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے پورا سال اپنی مساجد کو نمازیوں سے کھچاکھچ بھرا رکھیں، نمازیوں سے مساجد کو آباد کرتے رہا کریں۔ نماز 5 وقتہ پورا سال مسلمان کے اوپر فرض ہے، اصلی، فصلی، یہ بھی رمضان والی فصلی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔